زکوٰۃ میں بکری واجب تھی، تعلیل کے بعد آپ لوگوں نے اس نس میں تعلیل کی، آپ کہتے ہو کہ بکری کی جگہ قیمت بھی دینا درست ہے، تو نس میں کیا کر دیا آپ لوگوں نے؟ تعلیل کر دی۔ لہذا خود آپ لوگوں نے قیاس کی شرط رابع کی مخالفت کی، اور شرط رابع کی مخالفت کی وجہ سے آپ کا یہ قیاس کرنا درست نہیں ہے۔ اس لیے ادائے ثمن، ادائے قیمت جو آپ حکم لگاتے ہو بکری کی جگہ، اس کی ادائیگی کی درست، اس لیے کہ آپ لوگوں نے قیاس کی شرط رابع کی مخالفت کی ہے، آپ لوگوں نے قیاس کے حکم کو باطل کر دیا تعلیل کے بعد، اس لیے آپ کا یہ قیاس کرنا درست نہیں۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ اس کا جواب دیا ہے کہ یہاں پر بھی جو بکری کی صورت ساقط ہو گئی فقیر کے حق میں، یہ جو ہم نے بکری کی صورت کو ساقط کیا فقیر کے حق میں اور نس میں تبدیلی کی، یہ تبدیلی ہم نے قیاس کی وجہ سے نہیں کی، بلکہ خود اس نس کی اور دوسرے نصوص کی دلالت کی وجہ سے کی ہے، دوسری نصوص کی دلالت کی وجہ سے کی ہے۔ نس میں تبدیلی کی ہے لیکن قیاس کی وجہ سے نہیں، بلکہ دوسرے نصوص اور اس نس کی دلالت کی وجہ سے کی ہے، نہ کہ قیاس کی وجہ سے۔ یہ الگ بات ہے کہ حسن اتفاق سے ہم نے جو قیاس کیا، اس قیاس کا تقاضا بھی یہی ہے کہ قیمت دینا بھی جائز ہو، قیمت دینا بھی کیا ہو؟ جائز ہو، بکری دینا بعین ہی بکری دینا ضروری نہیں۔ ہماری قیاس وہ بھی نس کے موافق بن گئی ہے، حسن اتفاق سے بن گئی ہے، وگرنہ ہم نے نس میں تبدیلی قیاس کے ذریعے سے نہیں بلکہ دوسرے نصوص کی وجہ سے کی ہے۔ اور وہ دوسری نصوص یہ ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فقراء کو رزق دینے کا وعدہ کیا، اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے فقراء کو رزق دینے کا، بلکہ پورے عالم کو رزق دینے کا وعدہ کیا۔ اللہ نے فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین پر کوئی بھی رینگنے والی شے نہیں مگر یہ کہ اس کا رزق کس پر ہے؟ اللہ پر ہے، اللہ ان کو رزق دیں گے۔ تو اللہ نے پورے عالم کے ساتھ رزق دینے کا وعدہ کیا ہے۔ اب اللہ نے ہر ایک کو اس کے رزق، ہر ایک کے لیے اس کے رزق کے تلاش کرنے کا طریقے معاش ہر ایک کے لیے الگ الگ بنا دیا، ہر ایک کے لیے طریقے معاش الگ الگ بنا دیا۔ مالداروں کو ملازمت کی وجہ سے، تجارت کی وجہ سے، زراعت کی وجہ سے مال دے دیا، ان کو اس طرح کا مال دیا۔ فقیروں کو مال دیا، رزق دیا، مالداروں کے مال میں سے ایک حصہ متعین کر کے، مقرر کر کے فقیروں کو ان میں سے مال دے دیا، رزق دے دیا۔ تو اللہ نے ہر ایک کو رزق دیا ہے، مالداروں کو تجارت، زراعت اور ملازمت کی وجہ سے دیا، اور فقیروں کو ان کے مال میں سے متعینہ حصہ فرض کر کے، واجب کر کے ان کے مال میں سے اس کو حصہ دیا۔ اس لیے جو فقیر جو مال لیتے ہیں، مالدار جو مال زکوٰۃ دیتے ہیں، یہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کو دیتے ہیں، پھر اس کے بعد فقیر کو دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا نائب بن کر، قاصد بن کر۔ اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ جو صدقہ ہے، الصدقۃ، یہ جو صدقہ ہے، تقع فی کف الرحمن قبل ان تقع فی کف الفقیر، صدقہ فقیر کے ہاتھ میں واقع ہونے سے پہلے، پہنچنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے قبضے میں جاتا ہے، پھر اس کے بعد فقیر کے قبضے میں جاتا ہے۔ یہی امیر، یہی غنی اللہ کا نائب بن کر اللہ کے صدقے کو، اللہ کے مال کو، رزق کو فقیر کو دیتا ہے، مالدار نہیں دیتا، مالدار اپنی طرف سے نہیں دیتا، بلکہ اللہ تعالیٰ ان مالداروں سے اپنا حق لیتے ہیں، پھر فقیروں کو یہ مال دیتے ہیں۔ وہ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ لہذا یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے ان سے، ان مالداروں سے رزق لیا، ان سے مال لیا اور فقیروں کو دیا، انہی کے واسطے سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وعدے کو پورا کر دیا، رزق دینے کا وعدہ اللہ نے پورا کیا۔ اسی طرح پورا کیا ہے کہ مالداروں کو تجارت کے ذریعے سے رزق دیا، اور غریبوں کو ان کے مالوں میں سے ایک حصے پر مقرر کر کے وہ مالداروں کے ذریعے سے فقیروں کو دیا۔ تو اللہ نے مال کو کیا کر دیا؟
ہر ایک کو رزق تقسیم کیا، ہر ایک کا رزق اس کے مطابق کیا کیا، تقسیم کیا، اور اپنا اللہ نے حکم کے ان وعدوں کے پورا کرنے کا حکم دیا کہ فقیروں کو رزق دے دو، رزق میرا ہے، رزق میرا ہے، میرا رزق فقیروں کو دے دو۔ انما الصدقات للفقراء، انما الصدقات للفقراء والمساکین، یہ صدقات فقراء اور مساکین کے لیے ہے، لہذا ان کو دے دو۔ اسی طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی فرمایا، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو جب یمن بھیج رہے تھے تو ان کو جو وصیتیں کی، جو احکامات دیے، ان میں سے یہ بھی تھی کہ آپ ان کے مالداروں سے زکوٰۃ لو اور ان کے فقیروں کو دے دو، ان کے فقیروں کو دے دو۔ خذھا من اغنیائہم، یہ زکوٰۃ ان کے صدقہ ان کے مالداروں سے لو، وردھا الی فقرائہم، اور ان کو ان کے فقیروں کے حوالے کر دو، ان کے فقیروں کو دے دو۔ شارح کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے یہ اس طرح، یہ اس لیے کیا تاکہ کل کسی کو یہ وہم نہ ہو کہ اللہ نے تو ہم سے رزق دینے کا وعدہ کیا تھا کہ وَمَا مِن دَابَّةٍ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، اور دوسری جگہ کیا ہے، لَا نَسْأَلُكُمْ بَلْ نَرْزُقُكُمْ، کہاں ہے جی؟ نہیں، اس سے پہلے والا پڑھو، جی لا نسألك رزقا بل نحن نرزقك، ہم آپ کو رزق دیتے ہیں۔ تو شارح کہتے ہیں اللہ نے یہ اس لیے کیا ہے تاکہ کل کو یہ وہم نہ کر سکے کہ اللہ نے ہم سے رزق دینے کا وعدہ کیا تھا، لیکن اللہ نے تو اپنا وعدہ پورا نہیں کیا، اس لیے کہ ہمیں تو رزق مالدار دیتے ہیں، مالداروں کو رزق یاد تھا، مالداروں کو تو رزق دے دیا، فیکٹری پہ فیکٹریاں لگ رہی ہے، کارخانے پہ کارخانے لگ رہے، گاڑی پہ گاڑیاں تبدیل ہو رہی ہے، لیکن فقیر بھول گئے، نعوذ باللہ، ہمیں تو رزق دینے کا جو وعدہ کیا پورا نہیں کیا۔ تو اللہ نے رزق کا وعدہ پورا کیا ہے، اس طور پر پورا کیا ہے کہ مالداروں کو اس صورت میں دیا، اور فقراء کو مالداروں کے مال میں حصہ متعین کر کے ان کو اپنا نائب بنا کر حصہ دینے کا حکم دیا کہ وعدہ پورا کرو اور مسکین و فقراء کو کیا دے دو، زکوٰۃ دے دو، صدقہ دے دو۔ اور اس بات پر دلالت کرنے کے لیے، اس بات پر یہ بھی اس بات پر دلالت کرتی ہے، شارح کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو انما الصدقات للفقراء ہے، یہاں جو لام ہے یہ لام تملیغ کے لیے نہیں ہے، جیسے کہ حضرت شوافی امام شافعی رحمہ اللہ یہ سمجھتے ہیں، لام تملیغ کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ لام عاقبت کے لیے ہے، کہ انجام کے اعتبار سے، عاقبت کے اعتبار سے یہ صدقہ فقراء ہی کے لیے ہے، ملکیت نہیں ہے، ملکیت تو اللہ کی ہے، پھر اللہ مالداروں سے لے کر غریبوں کو دیتے ہیں، فقراء کو دیتے ہیں، لہذا لام تملیغ کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ عاقبت کے لیے ہے، اللہ مالداروں سے لیتے ہیں اور فقراء کو دیتے ہیں۔ تو اللہ نے اپنے وعدے کو پورا کرتے ہیں اور پورا کیا ہے۔ اور یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ آپ کی گھڑی ویسے بہت آگے جا رہی ہے آج۔ اور یہ جو بکری ہے، یہ جو بکری ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے اس وعدے کو پورا کرنے کا احتمال رکھتی ہے۔ دیکھو اللہ نے وعدہ کیا ہے رزق دینے کا، رزق صرف گوشت کھانے کا نام ہے، سالن کھانے کا نام ہے، روٹی کپڑا مکان، بھٹو کا نعرہ روٹی کپڑا اور مکان۔ فقیر صرف کھانے کا محتاج تو نہیں ہے، فقیر کو کپڑے کی بھی ضرورت، فقیر کو لکڑی کی بھی ضرورت جلانے کے لیے، کھاوا پکانے کے لیے، ظاہر بات ہے، فقیر کو گھر کی بھی ضرورت، فقیر کو شادی کی بھی ضرورت، فقیر کو تو ہر شے کی ضرورت ہوتی ہے، فقیر صرف کھانے کا محتاج تو نہیں ہے۔ اور یہ بکری، اگر صرف بکری واجب کی جائے
تو بکری تو اللہ کے وعدوں میں سے صرف ایک چیز سالن کو پورا کر دیتی ہے، سالن کے علاوہ کسی اور وعدے کو پورا کرنے کی صلاحیت بکری میں نہیں ہے۔ اس لیے احناف کہتے ہیں کہ یہ بکری اگر ہم بے عین ہی بکری ہی کو واجب کرے اور قیمت کو ادا کرنے کو لازم نہ کرے، یعنی اس کی اجازت نہ دے، تو پھر اس صورت میں تو اللہ کے وعدے پورے نہیں ہوں گے، کیونکہ یہ بکری صرف یہ بکری یہ اللہ تعالیٰ کے ان وعدوں کو پورا کرنے کے احتمال نہیں رکھتی۔ اس لیے زکوٰۃ میں بکری کی جگہ قیمت دینے کا بھی حکم دیا گیا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے جو وعدے ہیں وہ نصوص دلالت کرتے ہیں کہ صرف بکری نہیں، بکری کی جگہ قیمت بھی دینا جائز ہے، تاکہ فقیر کے ہاتھ میں پیسہ آئے۔ پیسہ ایسی شے ہے جو خریدنا چاہو خرید سکتے ہو، ہر مرض کی دوا ہے، آپ اس سے کپڑا خرید سکتے ہو، کھانا خریدنا چاہو خرید سکتے ہو، اور جیر کے لیے کچھ لانا چاہتے ہو تو جیر کے لیے وہ بھی لا سکتے ہو۔ لہذا سب کچھ کر سکتے ہو، پیسہ ایسی شے ہے۔ اس لیے احناف کہتے ہیں یہ جو نصوص ہے، نصوص کی دلالت اس بات پر ہو رہی ہے کہ بکری کی صورت ساقط ہو فقیر کے حق میں، اور ان کو پیسہ دے دیا جائے تاکہ اللہ کے وعدے کی تکمیل ہو، اللہ کے وعدے پورے ہوں، اس سے کہ صرف بکری اس کا احتمال نہیں رکھتی۔ پتہ نہیں بات سمجھ میں آگے نہیں آئی؟ اس لیے یہ دلالتاً اجازت ہوگی کہ بکری کو قیمت سے تبدیل کی جائے۔ بکری کو کس سے تبدیل کیا جائے؟ قیمت سے تبدیل کیا جائے۔ وَإِنَّمَا خَصَّصْنَا الْقَلِيلَ مِنْ قَوْلِ اہل السلام لَا تَبِّعُوا الطَّعَامَ بِالطَّعَامِ إِلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ، اور کم کھانے کو ہم نے خاص کیا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان لا تبیعوا الطعام بالطعام الا سواء بسواء سے۔ شارح کہتے ہیں ماتن کا یہ متن جواب سؤال مقدر، یہ ایک سوال مقدر کا جواب ہے، اور وہ سوال یہ ہے وہ ہوا، اور وہ یہ کہ انکم قلتم، تم لوگوں نے کہا ان لا يتغیر حکم الاصل بعد التعلیل، تعلیل کے بعد اصل کا حکم تبدیل نہ ہو۔ وفی قول علیہ السلام، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان لا تبیعوا الطعام بالطعام، اس فرمان میں لما عللتم حرمت الربا بالقدر والجنس، جب تم لوگوں نے ربا کی حرمت کی تعلیل کی قدر اور جنس کے ساتھ، وعدیتم الی غیر الطعام، اور اس کو تم لوگوں نے متعدی کر دیا طعام کے علاوہ کی چیزوں کی طرف، فقد خصصتم القلیل من النص، تو تم لوگوں نے کم کھانے کو اس نص سے خاص کر دیا کہ جو نص الدال علی حرمت الربا فی القلیل والکثیر، جو نص قلیل اور کثیر دونوں میں ربا کے حرام ہونے پر دلالت کرنے والا تھا، تم لوگوں نے ان میں تخصیص کر دی۔ وَأَقْصَرْتُمْ، اور تم لوگوں نے منحصر کر دیا حرمت الربا، ربا کی حرمت کو منحصر کر دیا علی الکثیر، فقط صرف کثیر طعام پر۔ فَأَجَابَ، تو اس کا جواب دیا بِأَنَّ خَصَّصْنَا الْقَلِيلَ مِنْ هَذَا النَّصِّ، کہ ہم نے کم کھانے کو خاص کیا ہے اس نص سے، لِأَنَّ اسْتِثْنَاءَ حالت التساوی، اس لیے کہ تساوی کی حالت، مساوات کی حالت کا استثناء کرنا، دلّ، اس نے دلالت کی علی عموم صدرہ فی الاحوال، صدر کلام کے، اس روایت کے صدر کلام کے احوال میں عموم پر اس نے دلالت کی، یعنی مستثنیٰ منہ کے۔ وَلَنْ يَثْبُتَ ذَلِكَ إِلَّا فِي الْكَثِيرِ، اور یہ مستثنیٰ، یہ جو حالت تساوی ہے، مساوات، احوال کثیرہ، یہ ہرگز ثابت نہ ہوں گے مگر کثیر ہی میں ہوں گے، احوال کثیرہ میں ثابت ہوں گے۔ یعنی انما المساوات مصدر، یہ مساوات مصدر ہے، وقد وقع مستثنى من الطعام فی الظاہر، اور ظاہر میں یہ طعام سے مستثنیٰ واقع ہو گئے، مساوات واقع ہو گئی۔ ولا يصلح ان يكون مستثنى منه فی الحقیقت، اور حقیقت میں یہ جو مساوات ہے یہ اس طعام سے مستثنیٰ واقع اس کی صلاحیت نہیں رکھ سکتے، مستثنیٰ ہونے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ فلا بد من تعویل فی احدہما، اس لیے ان دونوں میں سے ایک میں تعویل کا ہونا ضروری ہے، مستثنیٰ اور مستثنیٰ منہ میں سے۔
فالشافعی رحمہ اللہ یؤول فی المستثنى، تو امام شافعی رحمہ اللہ وہ مستثنیٰ میں تعویل کرتے ہیں، ویقول اور فرماتے ہیں معناہ، اس کلام کا اس روایت کا معنی یہ ہے لا تبیع الطعام بالطعام الا طعاما مساویا، سوائے ایسے کھانے کے جو مساوی ہو، بطعام مساوٍ، جو برابر مساوی کھانے کے ساتھ ہو، فالطعام المساوی بالمساوی صار حلالا، تو وہ کھانا کہ جو کھانے کے ساتھ مساوی ہو، مساوی طعام کا مساوی طعام کے ساتھ اس کی یہ صار حلالا، یہ حلال ہو گیا، وما سواہ کلہ یبقى حراما، اور اس کے علاوہ سب کا سب وہ حرام باقی رہ گیا۔ اس لیے فبیع الحفنۃ بالحفنۃ، ایک مٹھی کے عوض میں بے، وقضا بالحفنتین، اسی طرح دو مٹھیوں کے عوض میں بے کرنا، داخل تحت الحرمت، یہ حرمت کے تحت داخل ہے، وہی الاصل فی الاشیاء عنده، اور یہی اشیاء میں ان کے نزدیک اصل ہے۔ اشیاء سے مراد مطلق اشیاء نہیں بلکہ اموال ربویہ مراد ہے، وگرنہ محشق کہتے ہیں، علامہ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ شارح کہتے ہیں، محشق کہتے ہیں کہ شوافع کی کتابوں میں مطلقاً اشیاء میں حرمت ان کی کتابوں میں منقول نہیں ہے، بلکہ مطلقاً اشیاء میں اباحت منقول ہے، اس لیے اموال ربویہ میں سے۔ وَنَحْنُ نُؤَوِّلُ فِي الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ، ہم مستثنی منہ میں تعویل کرتے ہیں، وَنُقَدِّرُ اور مقدر کرتے ہیں، هَكَذَا اسی طرح مقدر کرتے ہیں، لَا تَبِيعُ الطُّعَامَ بِالطُّعَامِ، کھانے کو کھانے کے عوض میں نہ بیچو، فی حال من الاحوال، احوال میں سے کسی بھی حال میں، الا فی حال المساوات، مگر ہے کہ مساوات کی حالت میں ہو، والاحوال ثلاثۃ، اور احوال تین ہے، ہی المساوات والمفاضلۃ والمجازفۃ، احوال تین ہے اور وہ مساوات ہے، مفاضلہ ہے، تفاضل ہو، یعنی ایک دوسرے کے مقابلے میں بڑھ کر ہو کیل کے اعتبار سے یا وزن میں، والمجازفہ اور مجازفہ ہو، یعنی جس کے کیل یا وزن کے اعتبار سے ایک چیز کا دوسرے سے زیادہ یا کم ہونا معلوم نہ ہو۔ وَكُلُّهَا أَحْوَالُ الْكَثِيرِ، اور یہ سب کے سب کثیر کے احوال ہے، اس لیے فَتَحِلُّ مِنْهُ الْمُسَاوَاتُ، اس لیے ان میں سے مساوات حلال ہوگی، وَتَحْرُمُ الْمُفَاضَلَةُ وَالْمُجَازَفَةُ، اور مفاضلہ اور مجازفہ یہ حرام ہوگی، وَالْقَلِيلُ غَيْرُ مُتَعَرِّضٍ بِهِ، غیر متعرض بِهِ اصلا، اور کثیر کے ساتھ تو اس میں تعرض نہیں کیا گیا، فی المستثنی مستثنی میں، ولا فی المستثنی منہ، اور نہ ہی مستثنی منہ میں، اس سے تعرض ہی نہیں کیا گیا قلیل سے، فبقی علی الاصل، اس لیے قلیل اپنے اس اصل پر باقی رہ گیا، الذی هو الاباحۃ، جو کہ اباحت ہے، فیجوز بیع الحفنۃ بالحفنۃ، ایک مٹھی کے عوض میں بیع جائز ہے، وقضا بالحفنتین، اسی طرح دو مٹھیوں کے عوض میں بھی جائز ہے۔ اب اعتراض ہو گیا کہ جیسے کثیر احوال ہے تو قلیل بھی تو احوال ہے، تو پھر داخل ہونا چاہیے، ہونا چاہیے، ہمارے ساتھ ہو دونوں، ہاں دونوں ہمارے ساتھ رہو۔ لا یقال، اس لیے اس کا جواب دے رہے ہیں، شارح کہتے ہیں لا یقال، یہ اعتراض نہ کیا جائے، ان القلۃ ایضا حال، قلت بھی تو ایک حال ہے، فتبقى فی المستثنی منہ، اس لیے مستثنی منہ باقی رہے گی، فتکون حراما، تو یہ حرام ہو جائے گی، لأننا نقول، اس کا جواب دے رہے ہیں، اس لیے کہ ہم کہتے ہیں انہا حال بعید، یہ حال بعید ہے، غیر متداول فی العرف، عرف میں یہ اس کا حال ہونا رائج نہیں، مشہور نہیں ہے، والاقرب بالمساوات هو الحال التی، اور مساوات کے زیادہ قریب تر وہ مساوات ہے، وہ حال ہے، التی للکثیر، کہ جو کثیر کے ہوں، فلا یراد بالمستثنی منہ، اس لیے مستثنی منہ سے مراد نہیں ہوگی، الا احوال الکثیر لا القلیل، مگر صرف کثیر کے احوال یہ مراد ہوں گے، قلیل کے نہ ہوں گے۔ فصار التغیر بالنص، تو یہ تبدیلی نص کی وجہ سے ہو گئی، اے بدلالت النص، یعنی دلالت النص سے ہو گئی، حال کونہ مصاحبا للتعلیل، اس حال میں کہ یہ تعلیل کے موافق ہے، تعلیل کے مصاحب ہے، یعنی موافق ہے، لا بھی، اے بالتعلیل، نہ کہ تعلیل کی وجہ سے ہو گئی تبدیلی، کما ظننتم، جیسے کہ تم لوگوں نے یہ گمان کیا،
وَإِنَّمَا سَقَطَ حَقُّ الْفَقِيرِ فِي السُّورَةِ، البتہ فقیر کا حق صورت میں ساقط ہو گئی. جواب و سوال آخر، یہ ایک دوسرے سوال کا جواب ہے. تقریر اس سوال کی تقریر یہ ہے ان الشرع اوجب الشاۃ، شریعت نے بکری کو واجب کیا فی زکوٰۃ الصوائم، صائمہ جانوروں کے زکوٰۃ میں. حیث قال، کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فی خمس من الابل شاۃ، 5 اونٹوں میں ایک بکری ہے. وانتم عللتم صلاحیتها للفقیر، تم لوگوں نے اس بکری کی صلاحیت کی تعلیل کی فقیر کے لیے، فقیر کے لیے اس بکری کی صلاحیت کی تم لوگوں نے تعلیل کی، علت بیان کی. بأنہا مال صالح، کہ یہ ایک ایسا مال ہے کہ جو کہ صلاحیت رکھتی ہے للحوائج، فقیر کی حاجت پورا کرنے کی. وکل ما کان کذالک، اور ہر وہ چیز کی جو اسی طرح ہو، فقیر کی جس میں حاجت پوری ہوتی ہو. یجوز اداؤہ، تو اس کی ادائیگی جائز ہے. فیجوز اداء القیمت ایضاً، اس لیے قیمت کی ادائیگی بھی جائز ہوگی. الیہ، اس کو ادا کرنا، فقیر کو اس کی قیمت کا ادا کرنا. فابطلتم قید الشاۃ، تو تم لوگوں نے اس بکری کی قید کو باطل کر دیا. المفہومۃ من النص صریحا، جو بکری نص سے صراحتاً معلوم ہو رہی تھی، مفہوم ہو رہی تھی. فاجابا، تو اس کا جواب دیا بأنہ انما سقط حق الفقیر فی صورت الشاۃ، بکری کی صورت میں فقیر کا حق جو ساقط ہوا. وتعدى الى القیمت، اور فقیر کا یہ حق قیمت کی طرف متعدی ہوا. بالنص، یہ نص کی وجہ سے ہوا ہے. لا بالتعلیل، نہ کہ تعلیل کی وجہ سے، قیاس کی وجہ سے نہیں ہوا. لأنہ تعالی وعد ارزاق الفقراء، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فقراء کے رزق کا وعدہ کیا. بل ارزاق تمام العالم، بلکہ تمام عالم کے رزق کا وعدہ کیا. فی قولہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کے فرمان وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، زمین پر کوئی بھی چیز رینگتی نہیں، کوئی رینگنے والی شے نہیں مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ پر ہے اس کا رزق. وقسم لکل واحد منہم طرق المعاش، اور اللہ تعالیٰ نے ان میں سے ہر ایک کے لیے معاش کے طریقوں کو تقسیم کیا. فأعطى الأغنياء، تو اللہ نے مالداروں کو دیا. من الزراعت والتجارت والکسب، زراعت دی، تجارت دی اور کمائی دی ان کو. ثم اوجب مالا مسمن، پھر ایک مقررہ مال کو واجب کیا. علی الاغنیاء، مالداروں پر. کس کے لیے واجب کیا؟ لنفسہ، اللہ نے اپنے ذات کے لیے واجب کیا. وہو الشاۃ، اور وہ مقررہ مال، متعینہ مال کیا ہے؟ وہ متعینہ مال کیا ہے؟ سارے چرس پی کے آتے ہو، کیا کرتے ہو؟ کھڑے ہو جاؤ، کتاب لے کے کھڑے ہو جاؤ. وَهُوَ الشَّاةُ، اور وہ بکری ہے. الَّتِي يَأْخُذُ اللَّهُ تَعَالَى أَوَّلًا فِي يَدِهِ، جو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ اپنے قبضے میں لیتے ہیں. کما قیل، جیسے کہ کہا گیا اور حدیث مبارکہ ہے. الصدقۃ تقع فی کف الرحمن، صدقہ یہ رحمان اللہ تعالیٰ کے ہتھیلی میں، اللہ تعالیٰ کے قبضے میں واقع ہوتا ہے. قبل ان تقع فی کف الفقیر، فقیر کے ہتھیلی میں اور ہاتھ میں واقع ہونے سے پہلے. امر، پھر اللہ نے حکم دیا بانجاز المواعید من ذلک المسمى، اس مقررہ مقدار سے وعدوں کے پورا کرنے کا حکم دیا. الذی اخذہ بقولہ، الذی اخذہ، کہ جو اس نے لیا ہے، اللہ تعالیٰ نے لیا ہے اپنے قبضے میں. بقولہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کے فرمان انما الصدقات للفقراء والمساکین، صدقات یہ عاقبت کے اعتبار سے فقراء اور مساکین کے لیے ہوتے ہیں. یہ الآیہ، یہ آیت ہے. وبقولہ، اور اللہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان سے ہیں خذها من اغنیائہم وردها الى فقرائہم. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو آپ نے یہ ارشاد فرمایا جب یمن چلے جاؤ تو ان کے مالداروں سے زکوٰۃ لو. خذها من اغنیائہم، ان کے مالداروں سے صدقہ لو، زکوٰۃ. وردها الى فقرائہم، ان کے فقیروں کو واپس کرو، لوٹا دو، ان کے فقراء پر خرچ کرو. وَإِنَّمَا فَعَلَ كَذَلِكَ، اور یہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح اس لیے کیا، یعنی مالداروں سے خود اپنے لیے لیا اور پھر
ان کو کہا کہ اپنا نائب بن کر تم غریبوں پر خرچ کرو، اس لیے کیا لِأَلَّا يَتَوَهَّمَ أَحَدٌ تاکہ کوئی یہ وہم نہ کر سکے ان اللہ لم يرزق الفقراء، اللہ نے فقراء کو رزق نہیں دیا، وَلَمْ يُوفِ بِعَهْدِهِ فی حقہم، اور فقراء کے حق میں اپنے وعدے کو پورا نہیں کیا، بل رزقہم الاغنیاء، بلکہ اللہ نے تو اغنیاء کو، بلکہ رزقہم الاغنیاء، بلکہ ان فقراء کو تو رزق مالداروں نے دیا ہے۔ کس نے دیا ہے؟ مالداروں نے دیا ہے، حالانکہ مالداروں نہیں دے رہے، کون دے رہے؟ اللہ دیتے ہیں۔ یہ ویسے اللہ دیتے ہیں، پھر مالدار مجھے کیوں گماتے ہیں؟ فقیر کو، غنی کو ذلیل کیوں سمجھتے ہیں؟ حالانکہ وہ اپنا مال نہیں دیتے، بلکہ کس کا مال دے رہے ہیں؟ اللہ کا مال دے رہے ہیں۔ اس لیے مالداروں کو مجھے گمانے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ وہ اللہ کا مال دے رہے ہیں۔ دوسری بات یہ جو کہا جاتا ہے، حالانکہ اس پر روایت بھی کسی نے نقل کی ہے، یہ جو کہا جاتا ہے کہ زکوٰۃ کا مال جو ہے یہ ایک میل کچیل ہے، تو کیا اللہ تعالیٰ فقراء کو میل کچیل کہلاتے ہیں؟ کیونکہ یہ مالدار لوگ اپنے مال کی زکوٰۃ پہلے اللہ کو دیتے ہیں۔ الصدقۃ تقع فی کف الرحمن قبل ان تقع فی ید الفقیر، تو صدقہ تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے قبضے میں جاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کے بعد وہ فقیر کے ہاتھ میں گرتا ہے، واقع ہوتا ہے۔ تو کیا یہ صدقات جو زکوٰۃ جو یہ تو اللہ دیتے ہیں کیونکہ رزق ہے، اور اللہ فقیروں کو میل کچیل کھلاتا ہے، یہی مطلب ہوگا پھر؟ حالانکہ ایسا تو نہیں ہے۔ جب مالداروں کو پاک صاف رزق دیتا ہے تو فقیروں کو میل کچیل کیوں دیتا ہے پھر؟ اس لیے یہ قول محل نظر ہے کہ زکوٰۃ مال کا میل کچیل ہے، ٹھیک ہے، اس کے مال کو پاک کرے گا، اس کے مال کا مال کچیل ہوگا، میل کچیل ہوگا، لیکن جب فقیر اللہ کے قبضے میں جائے گا تو ملکیت بدل گئی نا۔ لَكِ صَدَقَةٌ وَلَنَا هَدِيَّةٌ، نبی پر حرام تھا اس لیے کہ مال صدقہ تھا، جو مال کا مال کچیل تھا، لیکن جب دوسری ملکیت بدل گئی ہے تو پھر ہمارے لیے ہدیہ بنے گا، پھر صاف ستھرا ہو گیا۔ اس لیے زکوٰۃ کے بارے میں یہ کہنا کہ میل کچیل ہے، وہ ہے، لیکن مالدار کے مال کا میل کچیل ہے، اس کے ملکیت میں تھے، جب ملکیت بدل گئی ہے، اللہ کے قبضے میں چلا گیا، پھر اس کے بعد فقیر کی ملکیت میں آ گیا تو پھر صاف ستھرا ہو گیا، پھر کیا ہو گیا؟ صاف ستھرا ہو گیا۔ لیکن پھر نبی علیہ السلام صدقے کیوں نہیں لیتے؟ اس کے حق میں صاف ہونے چاہیے۔ جی یہ ہے، بس یہ محل نظر ہے، یہ محل نظر ہے۔ اس لیے مالدار خود استعمال نہیں کر سکتا، دوسرے مالدار کو نہیں دے سکتا، اور نبی علیہ السلام نہیں کہا سکتے اس کو، اور اہل بیت جو سید حضرات ہیں وہ نہیں کہا سکتے۔ لیکن کیا اللہ تعالیٰ میل کچیل کہلاتے ہیں؟ یہاں بھی تو ایک سوال ہے نا، اس پر غور کر لو۔ اگرچہ خود ماتن نے جو شرح لکھی ہے کشف الاسرار میں، اس نے روایت نقل کی ہے کہ یہ میل ہے، یہ خبث ہے، اس لیے تو نبی نہیں لے سکتے، نبی نہیں کہا سکتے، اور اہل بیت نہیں کہا سکتے، والا کل حال۔ لیکن کیا فقیر یہ لوگ یہ کہتے ہیں؟ دیکھو وہاں پر ہم نے کہا کہ قربانی میں اصل تصدق، وہاں جو علت بیان کی تھی، پرچے میں بیان کی تھی تو وہاں پر یہی بیان کیا تھا کہ قربانی چونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ضیافت کے ایام ہے، تو اللہ تعالیٰ تو اگر صدقہ کر دیا جاتا تو پھر کیا صدقہ تو کیا ہوتا ہے؟ میل کچیل ہوتا ہے۔ تو کیا اللہ تعالیٰ میل کچیل کھلاتا ہے مہمانی کے اکرام کے دنوں میں؟ نہیں، اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کو ذبح کرو تاکہ پاک صاف ہو جائے، پاک، اس لیے کہ جو گندگی میل کچیل ہے وہ خون کے ساتھ نکل جاتی ہے، دم مسفوح کے ساتھ ہے۔ اب وہ گوشت مزکا پاک صاف ہو گیا، اس لیے اکرام جو آدمی کرتا ہے پاک صاف مال سے کرتا ہے۔ تو یہاں بھی تو مال جب اللہ کے قبضے میں جاتا ہے اور پھر اللہ سے فقیر کی طرف آتا ہے تو مالدار کا رزق پاک ہوگا اور فقیر کا رزق کیا میل کچیل ہوگا۔ بہرحال محل نظر ہے، اس لیے بعض حضرات علماء اس بات پر سخت ناراض ہوتے تھے کہ زکوٰۃ کے مال کو میل کچیل نہ کہا جائے۔ وعلی کل حال
وقیل اور کہا گیا ولہذا قیلا اس وجہ سے کہا گیا چونکہ یہ مال سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے قبضے میں جاتا ہے، فقیر کے ہاتھ میں سب سے پہلے نہیں جاتا، اس وجہ سے قیلا کہا گیا ان اللام فی قولہ للفقراء، اللہ تعالیٰ کے فرمان للفقراء میں جو لام ہے لام العاقبتی، یہ لام عاقبت کا ہے، لا لام التملیک، نہ کہ لام تملیک کا ہے، لأن اللہ تعالیٰ هو یملکها، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہی اس کے مالک ہیں، وَيَأْخُذُهَا اور اللہ تعالیٰ اس کو لیتے ہیں، ثُمَّ يُعْطِيهَا الْفُقَرَاءَ پھر اللہ تعالیٰ وہ اس کو فقراء کو دیتے ہیں، مِنْ عِنْدِ نَفْسِهِ اپنے آپ کی طرف سے دیتے ہیں، اپنی طرف سے دیتے ہیں، كَمَا يُعْطِي الْأَغْنِيَاءُ جیسے يُعْطِي الْأَغْنِيَاءَ جیسے کہ اللہ تعالیٰ مالداروں کو دیتے ہیں، كَذَلِكَ اسی طرح یہ بھی دیتے ہیں۔ پھر اس کی ترجمہ کر دیں گے مشورہ جیب میں ثم يعطيها الفقراء پھر اللہ تعالیٰ ان صدقات کو اور زکوٰۃ کو فقراء کو دیتے ہیں، من عند نفسه اپنے پاس سے، کما یعطی الاغنیاء کذالک جیسے کہ اللہ تعالیٰ مالداروں کو بھی اسی طرح دیتے ہیں۔ کس طرح دیتے ہیں؟ یعنی اپنے پاس سے دیتے ہیں، یعنی اپنے پاس سے دیتے ہیں، ایسا ہی غریبوں کو بھی دیتے ہیں۔ معلوم ہو یہ رزق اللہ دیتے ہیں تو اللہ میل کچل کیسے دیں گے؟ محل نظر ہے۔ اس لیے تبدل ملک سے تبدل عین ہو جاتا ہے۔ وَذَلِكَ لَا يَحْتَمِلُهُ اور وہ اس کا احتمال نہیں رکھتا، وہ جو مقررہ مال ہے، صدقہ ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے وعدوں کو پورا کرنے کا احتمال نہیں رکھتا، مع اختلاف المواعید اللہ تعالیٰ کے وعدوں کے مختلف ہونے کے ساتھ۔ اے ذالک المسمى، ذالک کا مشارنے بیان کر رہے، اے ذالک المسمى وہ متعینہ مقدار، الذی هو الشاۃ کہ جو بکری ہے، لا يحتمل بکری ہے یا بکری جیسے اور چیزیں ہیں، صرف بکری تو نہیں ہوتی زکوٰۃ میں، لا يحتمل انجاز المواعید وعدوں کے پورا کرنے کا احتمال نہیں رکھتی، مع اختلافها ان وعدوں کے مختلف ہونے کے باوجود یا کے ساتھ، وکثرتها ان وعدوں کے مختلف ہونے کے ساتھ، وکثرتها اور ان کے کثرت کے ساتھ، فإن المواعید اس لیے کہ جو وعدے ہیں وہ الخبز وہ روٹی ہے، والادام و سالن ہے، والحطب اور لکڑی ہے، واللباس اور کپڑا ہے، وامثالہ جیسے دوسری چیزیں ہیں، والشاۃ لا توفی الا بالادام اور بکری تو پورا نہیں کر سکتی مگر صرف سالن ہی کو کر سکتی ہے، فکان اذنا بالاستدلال دلالتاً اس لیے یہ اس کے تبدیل کرنے کی اجازت ہوگی، دلالتاً بأن تستبدل الشاۃ بالنقدین اس طور پر کہ بکری کو تبدیل کر دیا جائے نقدین سے، فیقضی منہما کل حوائجہ تو حوائجہ تو یہ فقیر آدمی اپنے ان میں سے ان نقدین میں سے اپنی ضرورتوں کو پورا کرے گا۔